إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. मोहतरम हाज़िरीन जुमा और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जो इस कायनात की तमाम तर मखलूक़ात की हर छोटी बड़ी इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ ज़ात है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, गुज़िश्ता खुतबे जुमा में आप हज़रात के सामने दावत दीन की अहमियत के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें रखी गई थीं और आज उसी से रिलेटिव, उसी से ताल्लुक़ रखने वाली बात इंशाअल्लाह आज के खुतबे जुमा में भी इंशाअल्लाह कंटिन्यू किया जाएगा। बात हमारी ख़त्म हुई थी गुज़िश्ता जुमा कि दावत व तबलीग की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत, आखिरी उम्मत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत की ज़िम्मेदारी करार दिया।
اور اس دعوت میں سب سے بڑی دعوت اور سب سے بڑی نیکی جو آپ کو بتایا گیا تھا وہ ہے کلمہ توحید، اور سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا گناہ جو اس کائنات کے اندر ہے، جس گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور جس گناہ کی بغیر توبے کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس، جس گناہ سے بچانے کے لیے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے اتارا، جس گناہ سے بچانے کے لیے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف اوقات میں کتابیں نازل کی، جس گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اور عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین نے نوازا، وہ گناہ جس سے بچنا اور جس سے بچنے کے بعد ہی سارے اعمال انسان کے قبول ہوتے ہیں، چاہے وہ عمل نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمل صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمل انسان کی حج و عمرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ عمل یتیموں اور غریبوں کی مدد کی شکل میں ہو، یہ سارے اعمال اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب بندہ اس گناہ عظیم سے بچتا ہے، جس گناہ عظیم اور جس گناہ قبیحہ کو ہم اور آپ شرک کہتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ اس کو شرک کہتے ہیں۔ اس کی ضلالت، اس کی ہولناکی، اس کی سنگینیت اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبے کے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ تو اس گناہ کے تعلق سے وضاحت کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ دعوتی کام میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے کندھے پر رکھا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ گزشتہ جمعہ سے تعلق رکھنے والی بات آج کے خطبہ جمعہ میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حق ہے، اللہ کا جو حق ہے، اس حق کو ہم بتانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا حق آج بندوں کو دے دیا گیا ہے، اور بندوں کا جو مقام ہے اس مقام سے اسے بلند کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے وہ مقام اس سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آج ہر عقل مند مسلمان، ہر موحد مسلمان کے دل میں ایک درد ہوتا ہے، ہر وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ آج کا مسلمان، آج کا کلمہ پڑھنے والا آج اس قدر کیوں ذلیل ہے، رسوا ہے، ذلت و رسوائی کیوں چاروں طرف سے آج کلمہ پڑھنے والوں کو گھیر رہی ہے، آج کلمہ پڑھنے والوں کی جان کی قیمت کیوں پانی سے بھی سستی ہو گئی ہے، آج کلمہ پڑھنے والوں کی عزت و آبرو کی قیمت کی کوئی حقیقت کیوں نہیں ہے۔ آج اس طرح کے سوالات ہر عقل مند مومن اور موحد کے دل میں آتا ہے، اور اس کا جواب اور اس کی بات اور اس کے تعلق سے اس کا اور آپ کا اور ہمارا، جس کا بھی ضمیر ابھی زندہ ہے، ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے، جس کے ضمیر کی موت نہیں ہوئی ہے، ہر انسان کا دل اس بات کو اس کا جواب دے رہا ہے کہ کیوں یہ مقام اور یہ کیوں پوزیشن میں مسلمان آج کھڑا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق چھین لیا گیا، اللہ رب العالمین کا حق چھین کر کے اللہ کے بندوں کو دے دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا حق چھیننا کتنا بڑا گناہ ہے، جسے شرک کہتے ہیں، یعنی اللہ کا پارٹنر بنانا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ کی تصرفات میں، اللہ کے اسماء حسنہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت اس کے لیے خاص ہے، ان تمام عبادتوں کے اندر کسی بھی طرح سے، کسی بھی ناحیے سے دوسروں کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو بہت ساری باتیں ایسی جو جہنم سے بچانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اس کائنات میں بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بڑا مہربان، اللہ رب العالمین سے زیادہ اپنوں بندوں سے محبت کرنے والا کوئی اس کائنات میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے رب۔ جب غلطی ہو جائے، تمہارے غلطیوں پہ احساس اور ندامت ہو جائے، اللہ کے سامنے حاضر ہو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ ہر غلطی کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک غلطی وہ جو شرک کی شکل میں جو غلطی کی جاتی ہے، اگر بندے نے اس سے توبہ نہیں کیا اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک ویغفر ما دون ذلک، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر غلطی کو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اگر معاف نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے عبادت کا، اللہ رب العالمین کے لیے رکوع ہونا چاہیے، اللہ کے لیے سجدے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے قیام ہونا چاہیے، اللہ سے دعائیں ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پہ توکل ہونی چاہیے، اللہ کی ذات سے سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ان تمام عبادتوں کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے شرک کی ملاوٹ کر رکھی ہے۔ اب بتائیں میرے بھائیو، جب اللہ رب العالمین کی ان سارے حقوق کے اندر آج ہم نے ناحق لوگوں کو یہ مقام دے رکھا ہے، تو کیا اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے مدد کے لیے؟ کیا اللہ کی مدد آئے گی ایسی صورت میں؟ کیا اللہ رب العالمین ہم پہ اور آپ پہ رحم کرے گا؟ کیسے اللہ رب العالمین ہم پہ آپ پہ رحم کرے گا؟ میرے بھائیو، یہ جو نجاست اور یہ جو گندگی ہے شرک کی، جس کی وجہ سے سارے اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، اللہ اکبر، اس کائنات کے آپ امام، اس کائنات کے آخری نبی، اس کائنات میں آپ کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو مکے والوں کو 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور پھر مدینے کے اندر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک سے اور اس نجاست سے اور اس گندگی سے بچنے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے، جو اپنے معاملے میں ہر طرح سے وہ اعلیٰ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی اس کا کسی بھی طرح سے اس کا کوئی شریک اور کوئی ہمسر، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، نہ بیوی بچوں کی شکل میں، نہ اولاد کی شکل میں، نہ اس کی ملکیت اور اس کی سلطنت کی شکل میں، تمام چیزوں میں وہ اکیلا شہنشاہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جبکہ آسمان و زمین کو، ساتوں آسمان و زمین کو رب العالمین اپنے ہاتھوں میں لیا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہوگا لمن الملک اليوم این الجبارون، اللہ رب العالمین کہیں گے آج کے دن سلطنت کس کے لیے ہے؟ آج کے دن زمین کے اندر غرور، گھمنڈ اور تکبر کرنے والے لوگ کہاں گئے؟ اللہ رب العالمین جواب دیں گے آج کے دن سلطنت اللہ واحد قہار کے لیے ہے، آج کے دن سلطنت اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین جو غلطیاں ہم سے انسان ہونے کے ناطے سے ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اللہ معاف کرے گا اپنے فضل سے۔ اگر انسان شرک کے علاوہ موحد تھا لیکن اس نے زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی اور توبہ کیے بغیر وہ مر گیا، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، یا اپنی سزا پا کر کے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن شرک کرنے والا بغیر توبے کے اگر اس کی موت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلے گا، اور وہی اس کی سزا ہوگی، کبھی اس سے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ ایک چوری کیا زندگی کے اندر، بغیر توبے کی اس کی موت ہو گئی۔
ایک قتل کرنے والا قتل کیا بغیر توبے کی اس کی موت ہو گئی، ایک حرام خور یعنی حرام طریقے سے اس نے کسی کا مال کھایا اس کی موت ہو گئی، ایک کسی نے فحش کیا بدکاری کیا اس کی موت ہو گئی، اس نے توبہ نہیں کیا۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو مرنے کے بعد اس کے گناہوں کی سزا دے کے اسے جنت میں داخل کرے یا اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن ایک مشرک شخص، ایک شرک کرنے والا شخص اگر اس کی موت ہوتی ہے شرک کی حالت میں، اللہ رب العالمین کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا، کبھی اس کی معافی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحیح حدیث کے اندر کہا کہ من مات فقد اشرک، کہ جو انسان اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد، میرا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج ہندوستان ہندو پاک کہیں یا بر صغیر کہیں، آج شرک کے بڑی بڑی کمپنیاں تیار ہو گئی ہیں، آج شرک و بدعات کے ایسے ایسے اڈے ہیں جہاں پر لوگوں نے دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی بے حیائی اور بے شرمی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے عقیدہ توحید کا خاتمہ کر دیا، عقیدہ توحید کا گلا گھونٹ دیا، اور آج انہوں نے شرک کے ایسے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں جس کی وجہ سے آج انسانیت آج اس قدر ذلت و رسوائی کے عمیق غار میں جا گری ہے۔ میرے بھائیوں، آپ قدم قدم پر دیکھیے، کہاں سے خانخواہی نظام ہو، قبر پرستی کا نظام ہو، اولیاء پرستی کا نظام ہو، یہ سارے نظام کیا ہے؟ یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ سارے شرک کے اڈے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں یہ عرس کی شکل ہو یا آپ دیکھیں قبر پرستی کا، جو اللہ کے لیے سجدہ ہے آج انسان اس قبر والے کے لیے سجدہ کر رہا ہے، جو رکوع اللہ کے لیے ہے آج یہ اولیاء اپنے لیے ان سے رکوع کروا رہے۔ کتنی شرم کی بات ہے اور کیسی بات ہے اور کیسا کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جب شریک بنایا جائے، قرآن مجید کہتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان تمہارے اوپر گر پڑے، زمین پھٹ جائے، تم ایسا کام کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، آج کوئی شرم و حیا کے نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ آج کے جو مشرکین، آج کے جو کلمہ اپنے آپ کو کہتے ہوئے جو آج قبر پرستی اور شرک اور بدعات کے اندر جو اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہیں، واللہ کہتا ہوں مشرکین مکہ ابو لہب اور ابو جہل کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، ان سے بھی آگے نکل گئے شرک کے کاموں میں، ان سے بھی بہت آگے۔ جب ان کو مصیبتیں آتی تھی اللہ کو پکارتے تھے، پریشانیاں آتی تھی اللہ کو پکارتے تھے، سمندروں میں پھنستے تھے اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج مصیبتیں آتی ہیں قبر والوں کے پاس جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتا قبر والوں کے پاس جاتے ہیں، زندگی کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے قبر والوں کا چکر لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف، اللہ کے لیے ان ظالموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان ظالموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ظالم ہے حقیقت میں جو تمہارے ایمان اور عقیدے کا پوری طرح سے سودا کر رہے ہیں، تمہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ جو انسان کل مرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا ہے، جو انسان اپنے جسم سے کپڑا نہیں اتار سکتا ہے، جو انسان چل کر قبرستان تک پہنچ نہیں سکتا ہے، جو انسان اپنے بیوی بچوں کو روتے ہوئے تسلی نہیں دے سکتا ہے، جو انسان قبر میں اتر نہیں سکتا ہے خود سے، جس کو اپنی آخرت میں جنت یا جہنم کے بارے میں معلوم نہیں ہے، وہ کیسے قبر میں جاتے ہی اتنا پاورفل ہو گیا، قبر میں جاتے ہی اتنا طاقتور ہو گیا، جو تمہاری پکار کو سننے والا ہو گیا، تمہاری فریاد کو سننے والا ہو گیا، تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جو تم یا غوث یا غریب نواز کے تم آواز لگانے لگے اور تم نعرے لگانے لگے۔ اس کائنات میں غریب نواز ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ پوچھو دلیل کیا ہے؟ پوچھو دلیل کیا ہے؟ میں دلیل دیتا ہوں، اللہ رب العالمین ہی صرف غریب نواز ہے جو ہر سوال کرنے والے کے سوال کا جواب دیتا ہے، ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اللہ نے کہا اے لوگو، اللہ نے یہاں پر
یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، ایمان والوں نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہو تمام سے اللہ رب العالمین خطاب کر کے کہہ رہا تم تمام کے تمام کیا ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو، ضرورت مند ہو، فقیر ہو، اگر غنی ہے تو کون ہے؟ اللہ غنی ہے۔ اس کائنات میں دو غریب نواز کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تم کیسے غریب نواز کی صدائیں بلند کرتے ہو؟ اس کائنات میں غوث اعظم کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ نہیں ہے۔ پھر کیسے تم نعرے لگاتے ہو؟ آج کل وقت کی قلت کی بنا میں مختصر اشارتاً میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے میرے بھائیوں، آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے آج دعوت و تبلیغ کا کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں اچھی چیزیں بہت جلدی وائرل ہوتی ہے دنیا میں، اسی طرح سے غلط چیزیں بھی دنیا میں وائرل ہوتی ہے۔ آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں کتاب و سنت کی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر کتاب و سنت کی بات کہنا جرم ہے تو یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کیا ہے، وہی کام میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا تھا، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، تمہارے اعمال کی ساری بنیادیں کامیاب ہو جائیں گی۔ اور اگر اس سے تم ہٹ کر کے اللہ کے ساتھ تم نے شریک کیا ہے، اللہ کے لیے غیروں کو تم نے ساجی کیا ہے، تو تمہارے لیے کوئی معافی، کوئی امید اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کیسے کیسے ان درگاہوں کی، ان پیروں کی، ان اولیاؤں کی کیسے کیسے شرمناک ویڈیوز آتے ہیں، کیسے شرمناک ویڈیوز آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے اپنے قدموں کے سامنے یہ ذلیل اور یہ نالائق انسان اپنے انسانوں کو اپنے قدموں کے سامنے سجدہ کراتا ہے جو حق کے اللہ کا ہے، اپنے لیے رکوع کراتا ہے جو حق کے اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ اکبر! کیا مرد، کیا عورتیں، اور نامحرم عورتوں کو، اجنبی عورتوں کو، ان ملاؤں کو آپ دیکھو، ان کے سر پر، ان کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ کیسے تمہارے دین کے محافظ ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی اجنبی عورت کا ہاتھ تک نہیں چھوا۔ اللہ اکبر! اور آج یہ لوگ، یہ جو زمین پر ظالم بنے ہوئے پھر رہے ہیں، آج کیسے اجنبی عورتوں سے گلے تک ملتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے عرس اور سندل کے نام پر میرے بھائیوں، ان قبر اور درگاہوں پہ کیا ہوتا ہے؟ میں خلاصہ کے طور پر یہی بات کہتا ہوں، گرچہ میری بات غلط ہو، لیکن سینکڑوں دلیلیں آپ کے سامنے پوری دنیا کے اندر موجود اور ملیں گی آپ کو۔ یہ صرف کمائی کا ذریعہ ہے، بے حیائی کا اڈا ہے، بے شرمی کا اڈا ہے، کیونکہ مومن اور موحد کبھی بے شرم نہیں ہوتا ہے۔ جب آدمی شرک کے اندر جاتا ہے تو وہ انسان بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ دلیل پوچھو، میں دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر زانی عورت اور مشرک عورت کا اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ تذکرہ کیا، زنا کرنے والے مرد اور عورت کا، اور مشرک شرک کرنے والوں دونوں کا اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں کبھی بھی ایک عورت پر وہ صبر نہیں کرتے، ایک مرد پر وہ صبر نہیں کرتے۔ اسی طرح سے شرک کرنے والے کبھی بھی وہ ایک اللہ پر صبر نہیں کرتے، کبھی یہ درگاہ کی دھول چاٹتے ہیں، کبھی اس قبر کی دھول چاٹتے ہیں، کبھی اس چادر کی دھول چاٹتے ہیں، بس دنیا بھر وہ اسی طرح سے بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سچ بات کہا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، اور یہ غیرت کا عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ عورت مسجد نبوی سے نکل رہی ہیں، صحابہ کی جماعت نکل رہی ہے، آپ کو یوں محسوس ہو گیا کہ اختلاط نہ ہو جائے، مرد و عورت نہ مل جائے۔ آپ نے عورتوں کو حکم دیا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم راستے میں چلتی ہو تو راستے کے کنارے سے چلا کرو۔ مردوں سے کہا جب تم چلتے ہو تو راستے کے درمیانی حصہ سے چلا کرو۔ راوی حدیث کہتی ہیں کہ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے دیواروں سے سٹ کر کے چلا کرتی تھی کہ ان کے دوپٹے دیواروں میں پھنس جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آج وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟
مرد و عورت کا کیسا اختلاط ہے، کس طرح سے بن سنور کر کے وہاں پر بے حیائیوں کے انجام دینے کے لیے جاتی ہیں میرے بھائیوں۔ وہاں پر کیا ہے؟ دین ہے؟ یہی دین محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے؟ یہی دین اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہوتے تو بتاؤ زندگی میں 23 سالہ زندگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کب انہوں نے نبی کے سامنے سجدہ کیا؟ بتاؤ حضرت عمر نے کب نبی کے سامنے سجدہ کیا؟ حضرت عثمان نے کب نبی کے لیے رکوع کیا؟ حضرت علی نے کب نبی کے لیے؟ ان سے بھی زیادہ نبی سے محبت اور نبی کی تعلیمات سے محبت ہم کو اور آپ کو ہے۔ ان کے سارے اولیاء اگر مل جائیں تو سارے مل کر کے نبی کے ایک صحابی کے قدم کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، سنجیدگیت کی بات ہے، ایک درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور جہاں ہم اور آپ رہتے اور بستے ہیں ان گلی اور کوچوں کے اندر بھی اس طرح کی مصیبتیں لگی ہوئی ہیں۔ میری آواز جو مرد و خواتین جہاں تک سن رہے ہیں میں کہوں گا یہی، اللہ کے لیے توبہ کرو ایسی چیزوں سے، ایسی جگہوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت آخری وقت میں آپ نے کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم، کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو لوگ قبر بنا کر کے قبر کی پوجا کرتے ہیں، قبر کی پرستش کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت آپ مرتے وقت آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لہذا ایسی محفلوں سے دور رہو، خواتین اسلام اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان تمام سے ہم کہیں گے، نوجوان لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بس ہم مزہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے بچو ان چیزوں سے، ان مقامات پر جانے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے اوپر، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہیں پہ تمہاری موت آ جائے۔ کیا اللہ رب العالمین کو جواب دو؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کہیں وہیں پہ موت آ گئی تو، وہاں سے آئے موت آ گئی تو؟ لہذا اپنے آپ کو بچاؤ اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے پیکر بن جاؤ، کتاب و سنت کے پیکر بن جاؤ۔ اللہ کی طرف سے عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، سربلندی ملے گی۔ لہذا آج صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے، دھندا چلانے کے لیے یہ سارے کے سارے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، ورنہ آج لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم تمہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک کتاب کی طرف بلا رہے ہیں، کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، جہنم کی آگ سے ہم تمہیں بچانا چاہ رہے ہیں، تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور جس محفل میں ناچ گانے ڈانس بے حیائی عریانیت فحاشیت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میرے بھائیوں اپنے دل سے پوچھو، کیا وہاں پر کون سی ایسی برائی ہے جو نہیں ہوتی ہے؟ وہاں پر کون سی ایسی بے حیائی ہے جو وہاں پر نہیں ہوتی ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کا یہی دین ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہو، جب بھی نبی کا نام سنو صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سلفی لوگ درود نہیں پڑھتے نماز نبی پر، سب سے زیادہ درود الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں نبی کے اوپر۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت دینے والی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے رب العالمین سے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم عقیدہ توحید کے ثابت قدمی کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اس طرح کی جو دنیا کے اندر بے حیائی کے کام یعنی شرک، قبر پرستی، اولیاء پرستی اور اس طرح کی جو ماحولیں بن رہی ہے، اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے، اور ان ظالموں کو انسانیت کو گمراہ کرنے سے اللہ انہیں بچا، انہیں نیک توفیق دے، انسانوں کو کتاب و سنت کی طرف اللہ آنے کی توفیق نصیب فرما، اور کتاب و سنت پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کی پیری اور مریدی قبول کر لو، کل قیامت کے دن تم بچ جاؤ گے۔ ایسا اگر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے یہ بات نہ کہتے کہ میری بیٹی فاطمہ، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں جو کچھ لینا ہے لے لو، آخرت میں مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا،
وہاں پر تم اپنے اچھے اعمال کی بنیاد پر اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ وہاں پر تم یہ نہ سوچنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، عمل نہیں ہے پھر بھی میں کامیاب ہو جاؤں گا، ہرگز ہرگز۔ وہاں پر نہ تو دولت، نہ تو شہرت، نہ تو مال، نہ تو پیر، نہ تو مرید، کوئی کسی کو بچانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ رب العالمین سے نہ کہتے، اللہ رب العالمین ناراض نہ ہوتے اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو بچا لیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی، اللہ کے خلیل ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے باپ کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چچا ابو طالب نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اس کے باوجود اپنے چچا کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنانے سے وہ بچا نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب بےہودہ باتیں ہیں، شیطانی خیالات ہیں، شیطانی مکر ہیں، جو شیعوں کی طرف سے یہ سارے رسم و رواج سب آئے ہیں اس امت کے اندر، اور غیروں کی تہذیب اور کلچر ہے۔ لہذا ان تمام تہذیب اور کلچر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سنتے ہوئے، کہتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ایک گھن محسوس ہوتی ہے، جو حقیقت میں جن کے دل میں ایمان ہے، موحد انسان ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کو وقت کی یعنی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اشارتاً ان ساری باتوں کو رکھا ہے، ورنہ ان باتوں کی تفصیلات کے لیے بہت سارے وقت درکار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ ہمیں زندگی میں اللہ شرک سے بچا، زندگی میں قائم رکھ تو توحید کے اوپر قائم رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ہر طرح کی عبادتوں میں اللہ رب العالمین کے لیے خالص اس کی عبادت اللہ ہم کو کرنے کی توفیق دے۔ اس کی عبادت میں چاہے رکوع ہو، سجود ہو، قیام ہو، نظر و نیاز ہو، توکل ہو، خوف ہو، محبت ہو، جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو پاک صاف کر کے اللہ تیرے لیے کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے شرک کی قباحت، جیسے کہ میں نے کہا آپ کے سامنے کہ اس سے عظیم گناہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ لہذا آج آپ دیکھیے، لوگ شرک کرنے والوں کو یعنی کوئی ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں۔ ایک انسان اگر چوری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، پوری سماج اس کا بائیکاٹ کرتی ہے، پوری سماج کی نظر اس کے اوپر کیسی ہوتی ہے۔ لیکن ایک شرک کرنے والے کو لوگ کتنا پیار محبت دنیا کے اندر اور معاشرے کے اندر دیتے ہیں۔ لہذا آپ سمجھو اس گناہ کی سنگینیت کو، آپ سمجھیں ان چیزوں کو، اور اپنی آنے والی نسل کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ جہاں قدم قدم پر سمجھے اس طرح کے اڈے ہیں، اور قدم قدم پہ اس طرح کی باتیں اور حرکتیں ہو رہی ہیں، لہذا ایک ایمان والا تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میری نسل کا کیا ہوگا، آنے والے وقت میں میرے اولاد کا کیا ہوگا۔ انبیاء کرام اس چیز کی فکر کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے دنیا سے جاتے ہوئے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ پڑھو قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے یا بنیا، اے میرے بچوں، تم کس کی عبادت کرو گے میرے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ تو لہذا آپ دعا کریں اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کے لیے، اور آنے والی نسل کو شرک اور بدعت و خرافات سے بچانے کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرو زندگی کے اندر، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک بات جمعہ کے تعلق سے جو مختصر طور پہ میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جمعہ کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ جمعہ کا وقت کون سا وقت ہے، اور جمعہ کے وقت کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ کتاب و سنت کا صحیح مطالعہ کریں، کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ میں یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں، بہت ساری کتابوں کے مراجعہ کے بعد، اور کئی میرے سے سینئر بہت سارے علماء سے اس معاملے میں بات کرنے کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو جمعہ کا وقت ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ جمعہ کا وقت یہ ظہر کا بدل ہے۔ ظہر کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، ظہر نماز کا یہ بدل ہے۔
اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں جو آئی ہیں، چند ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دراصل میں یہ ظہر کا بدل ہے، اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی خصوصیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں ہے۔ جمعہ کا دن کیا ہے؟ ایک خاص دن ہے، جو دن یا جو مقام دوسرے دنوں کو حاصل نہیں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دو دن کے اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لہذا اس معاملے میں کہ نماز جمعہ زوال سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے دلیل یہ ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جمعہ ادا کرتے جب سورج ڈھلتا ہوا، ڈھلتا سورج یعنی زوال کا وقت، سورج ابھی ڈھل ہی رہا اس وقت ہم نماز ادا کر لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ صحیح حدیث، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ہم واپس لوٹتے تو ہم سایہ تلاش کرتے، مطلب کیا ہے؟ سایہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کہا جا رہا ہے اور ایک دوسری روایت کے اندر کہ پھر ہم اپنے گھروں کو جاتے تو اس وقت دیواروں پر اس قدر سایہ نہیں ہوتا، بالکل معمولی سا سایہ ہوتا، بالکل معمولی سا سایہ ہوتا۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الجمعہ حین تمیل الشمس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز جمعہ پڑھاتے جب سورج ڈھلتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن کا جو یہ وقت ہے یعنی زوال کے وقت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر صحابہ کے ساتھ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کیا ہے۔ اس معاملے میں یہی درست بات ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ زوال سے پہلے جو جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، ابو داؤد کی ہے، یہ صحیح حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو لہذا جب نماز ہوگی تو اذان بھی ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ وقت بالکل جمعہ کے لیے مناسب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ اور کوئی کنفیوژن کی بات نہیں رہی، واللہ اعلم۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، کچھ دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ ایک بچی تقریباً 1 سال کی ہے، وہ کافی دنوں سے بخار اور دوسری طرح کی پریشانی میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس بچی کو شفاء عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ ان تمام کو شفا یابی نصیب فرما دے، آمین۔ اور ایک اہم اعلان یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ہر جمعہ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، اسی طرح سے آپ اس جمعہ یعنی آج بھی مرد و خواتین اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق ہماری مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرے اور بقیہ مال کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وأتم وأهم وأكبر